الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وبارک وسلم۔ سورہ یوسف ہم سب کو پتہ ہے، آئی تھنک میجورٹی آف اس نو سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن از ناٹ اے بک آف اسٹوریز، رائٹ؟ قرآن از اے بک آف لیسنس، رائٹ؟ قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس، SCIENCE، بٹ قرآن از اے بک آف سائنس، SIGNS، رائٹ؟ قرآن نشانیوں کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ پہلی بات تو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رائٹ؟ آج کل کے نوجوان بچے ایسے بھی موجود ہیں جو کہ خدا سے انکار کر رہے ہیں، خدا کا انکار کر رہے ہیں، رائٹ؟ ایتھیسٹ تھاٹ، جبکہ والدین اچھے خاصے ماشاءاللہ مسلمان ہیں، لیکن بچے جو ہے نا سوشل میڈیا کی گڈز اینڈ بیڈس بوتھ، پروز اینڈ کونس بوتھ، اور سب سے بڑا کون یہ ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ دنیا کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو آئیڈیاز لیتے ہیں۔ تو آئیڈیاز لینا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی ایک اچھی، کم از کم ایک سارے عقل مند ہو، کچھ اپنی عقل کا بھی تو استعمال کرنا چاہیے۔ صرف کسی کے آئیڈیاز کو بائے کر لینا تو ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ سائنس دین جو ہے، ریلیجن از اے مین میڈ تھنگ اور واٹ ایور، تھوڑی دیر اس کے بارے میں ایک ڈیپ ریفلیکشن ہونی چاہیے کہ از اٹ رائٹ آرگومنٹ اور ناٹ، رائٹ؟ یہ آڈیٹوریم جو ہے خود سے نہیں بن سکتا، تو میں اور آپ خود سے بن گئے، سوچنے کی بات ہے، کیا خیال ہے، رائٹ؟ اگر کوئی یہاں سے گزر رہا ہو اور کہے کہ ایک دن کہ یار یہ خالی پلاٹ آف لینڈ تھا اور ایک دن میں آیا تو یہاں پہ فاسٹ یونیورسٹی بنی ہوئی تھی، اب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ کوئی کہے گا یار یہ تو بے وقوف ہے، عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ ایک راتوں رات یہاں پہ ایک یونیورسٹی بن گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹ از این illogical تھنگ کہ سم تھنگ از کریٹڈ آن اٹس اون، رائٹ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یونیورس کین ناٹ بی کریٹڈ آن اٹس اون ایز ویل۔ میں اور آپ بھی اپنی خود سے تو نہیں بن گئے، ماں کے پیٹ کے اندر آؤٹ آف نو ویئر، رائٹ؟ فرام اے sperm drop into a full-fledged human being, such a complicated human being, right؟ ہمارے اتنے سسٹمز ہیں، ہمارے نروس سسٹم، ہمارے کارڈیو ویسکولر سسٹمز، ہمارے رائٹ مسکولر سسٹم، ہمارے ریپروڈکٹیو سسٹم، یہ سارے کے سارے سسٹم جو ہیں ہمارے اندر خود بخود بن گئے۔ کتنا کمپلیکیٹڈ انسان ہے یہ دماغ، کیا چیز ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ دماغ کے بارے میں؟ کتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں، یعنی تھاٹ پروسیسنگ کیا ہو رہی ہے؟ واٹ از دس تھاٹ پروسیسنگ؟ آئیڈیا آتا ہے، اس کو ہم پروسیس کرتے ہیں، پھر اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو این ایکشن۔ واٹ از دس آل اباؤٹ، رائٹ؟ بچہ کس طریقے سے ایک ایمنیوٹک فلوئڈ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تیرتا رہتا ہے، پھر ایک کیسے نکلتا ہے، کیسے آؤٹ آف نو ویئر ماں کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر دیتے ہیں، بچہ دودھ پیتا ہے، بڑا ہوتا ہے، امیزنگ اسٹف۔ اور سولر سسٹم ہمارا سارا عجیب، مطلب اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں گے تو اٹ ول نیور اینڈ۔ لیکن صرف میں فوڈ فار تھاٹ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ کم از کم بچوں، جو آپ کے ارد گرد، مجھے پتہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ پرابلم آ چکی ہے کہ وہ خدا کا انکار کرتے ہیں، تو کچھ تو ایک آرگومنٹ ہو کہ یار چلو پھر بتاؤ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں رینڈم ہے سب کچھ، اٹ از ناٹ رینڈم، اٹ کین ناٹ بی رینڈم، ڈز ناٹ میک سینس دیٹ اٹ از رینڈم۔ تو کوئی ہے، وہ کون ہے؟ اسی کو ہم خدا کہتے ہیں، وہی خدا ہے، رائٹ؟ اس نے ہمیں بنایا، پھر اس نے ہمیں گائیڈنس کے لیے ایسے نہیں چھوڑ دیا، اس نے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ایک میسنجر کو بھی میسنجرز بھیجے، ہم کو سب پہ ایمان لانا ہے، اور پھر ایز اے فائنل میسنجر آور پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے پھر ان کو وحی دی، وحی کے ذریعے قرآن دیا۔ قرآن از این امیزنگ بک۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اتنے عقل مند بچے ہو کہ پلیز قرآن کو ایک دفعہ ٹرانسلیشن کے ساتھ تو پڑھ لو بچوں، کیونکہ اٹس اے بک آف گائیڈنس۔ ہمارے جتنے پرابلمس ہیں، انڈیویجول پرابلمس، ہمارے سوشل پرابلمس، ہمارے ملک کے حالات، ہمارے گلوبل ایشوز، ان سب کا جواب قرآن کے اندر ہے۔ ایوری سنگل ایشو ہیز بین ڈسکسڈ،
ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. لیکن ہم نے نہیں پڑھا, کبھی کھول کے نہیں دیکھا کہ میرے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے. بچے آج کل کے نوجوان بچے ڈپریسڈ ہیں, بہت سارے ڈپریسڈ ہیں, سوئسائڈل ہو رہے ہیں, رائٹ. کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی اپنے بارے میں سوچ لو کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کیا کر رہا ہوں, کدھر جا رہا ہوں. what should I be doing in my life? زندگی کیا ہے؟ زندگی صرف کھانے پینے, عیش کرنے, موج مستی, you only live once, اور اس کے بعد چلے جائیں. کیا this is what life is all about? I don't think it makes sense. ورنہ کھاتے پیتے تو جانور بھی ہیں, ریپروڈیوس تو جانور بھی کر رہے ہیں, رائٹ. تو اگر میں بھی وہی چیزیں کر رہا ہوں تو پھر میرے اور جانور میں فرق کیا ہے؟ تو یہ تھوڑی سی چیزیں بچوں سوچا کرو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن از این امیزنگ بک, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسٹوریز بتائی ہیں فار اس ٹو لرن لیسنس فرام دیم. اور کہیں پہ بھی کوئی بھی اسٹوری کمپلیٹ نہیں ہے, اسی لیے نہیں ہے کیونکہ اٹس ناٹ اے بک آف اسٹوریز. لیکن ایک اسٹوری ہے جو کہ کمپلیٹ ہے, اینڈ دیٹ از سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اسٹوری. پوری سورت جو ہے ایک کمپلیٹ اسٹوری ہے. سورہ یوسف جو ہے وہ ایک کمپلیٹ اسٹوری ایک جگہ پہ آئی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی اسٹوری کمپلیٹ نہیں ہے. اور وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ جہاں جہاں جس اسٹوری کی جون سے پورشن کی ضرورت پڑی, اللہ تعالیٰ نے وہ اسٹوری کا وہ پورشن وہاں پہ مینشن کر کے اس سے لیسنس ہمیں دیے ہیں. اور بچوں ایک چیز یاد رکھو کہ جب بھی قرآن پڑھو تو اس کے پریکٹیکلٹی کے اسٹینڈ پوائنٹ سے پڑھو, کیونکہ اٹس آل اباؤٹ پریکٹیکلٹی. اب مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی بڑی تھی؟ وائی ڈو آئی کیئر؟ مجھے اس سے کیا ہے کتنی بڑی تھی, وہ کہاں تھی, وہ ایگزیکٹلی کس پوائنٹ پہ جا کے رکی تھی. آئی مین دیٹس جسٹ لائک ویسٹ آف ٹائم, isn't it? کچھ نان مسلمس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیک کرنے کے لیے کہ if he is the true prophet or not, ان سے 3 سوال کیے. اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ایک قوم تھی جس کو بنو اسرائیل کہتے ہیں, وہ فلسطین کے اندر تھی, پیلسٹائن میں. وہ پیلسٹائن میں ان کا اوریجن تھا. ہاؤ ڈڈ دے موو ٹو ایجپٹ؟ مصر کیسے چلے گئے وہ؟ ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا. اینڈ ناؤ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ناؤ ایک اور چیز یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز این انلیٹرڈ پروفیٹ. واٹ ڈز اٹ مین انلیٹرڈ؟ امی, عربی میں امی, اس کا مطلب کیا ہے؟ could not read and could not write. He never went to school, right? فاسٹ یونیورسٹی میں اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو ہم کہیں گے یار اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. He never went to school. لیکن amazing thing is کہ یعنی ان کی ایلوکوینس دیکھیں. قرآن امیزنگ بک. یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ ایک بندہ, جس بندے نے کبھی پڑھا ہی نہیں, وہ ایک ایسی چیز ڈلیور کر رہا ہے. دیٹ از ون آف دا پروفس کہ قرآن جو ہے وہ حق کتاب ہے اور یہ اللہ کے رسول ہے. ورنہ ہاؤ ڈیڈ ہی نو آل آف دیٹ؟ ان کا کوئی ٹیچر نہیں تھا, کسی نے ان کو سکھایا نہیں. عربین پیننسولا میں رہتے تھے, ان کو کیا پتا کہ ایجپٹ میں کیا ہو رہا ہے, ان کو کیا پتا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. اور جب اسی لیے انہوں نے پوچھا کہ اگر یہ جواب دے پائیں گے تو دیٹ مینز ہی از اے پروفٹ, اگر نہیں جواب دے پائیں گے دیٹ مینز ہی از ناٹ. تو اس کے نتیجے میں ایک ریولیشن آئی سورہ یوسف کی صورت میں کہ وہ بنو اسرائیل مصر کیسے چلے گئے, رائٹ. خیر, جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس صرف 1.5 گھنٹہ ہے, تو اینڈ آئی آلسو وانٹ ٹو لیو ٹائم فار Q&As اینڈ ویل ایز دا اینڈ. تو میں جیسے کہا کہ اسکم تھرو کروں گا اس صورت کو. تو لیکن تھوڑا سا برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ میں اردو کروں گا, انگلش بھی ہے, واٹ ایور یو فیل کمفرٹیبل ود, کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص, کہ ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے اتارا, بما اوحینا الیک ھذا القرآن, اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین قصہ سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا ہے, دا بیسٹ آف دا اسٹوریز, کہ یہ بہترین اسٹوری ہے. اور اسٹوری کس لحاظ سے بہترین ہے؟ بیکاز آف دا لیسنس دیٹ وی لرن فرام اٹ. اچھا, اس اسٹوری کے اندر کچھ کیریکٹرز ہیں, اور وہ کیریکٹر ہیں آف کورس پروفٹ یوسف کا علیہ السلام. سیکنڈ کیریکٹر ہے ان کے فادر پروفٹ یعقوب علیہ السلام کا.
تھرڈ کیریکٹر جو بڑا مین کیریکٹر ہے اسٹوری کے اندر، وہ ایک عورت ہے، ایک وہ اس کا نام زلیخا کہا گیا ہے، ہسٹری کی بکس کے اندر اس کا نام زلیخا لکھا گیا ہے، although قرآن کے اندر اس خاتون کا نام نہیں مینشن، لیکن وہ مصر کا ایک گورنر تھا، بیسیکلی فائنانس منسٹر تھا، تو اس کی وہ بیوی تھی جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے. اور چوتھا کیریکٹر جو ہے، یعنی بنچ آف کیریکٹرز، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے. سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد سے ان کی ایک شادی تھی، اور اس شادی میں ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے. پھر ان کا انتقال ہو گیا ان کی وائف کا، اور پھر انہوں نے دوسری شادی کی اور اس سے ان کے 2 بیٹے اور پیدا ہوئے. اور وہ 2 بیٹوں میں ایک یوسف علیہ السلام تھے اور ایک ان کا بھائی تھا، ان کا نام تھا بنیامین. یہ دونوں ریل بردرز تھے، باقی 10 اسٹیپ بردرز تھے، رائٹ. تو یہ سارے کے سارے بھائی جو ہیں، یہ بھی اسٹوری کا بہت بڑا کیریکٹر ہے. خیر، تو یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا. بچے تھے، چھوٹے سے، کہا جاتا ہے 5-6 سال کے بچے تھے، بہت ینگ، اور انہوں نے ایک خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتے ہیں؟ خواب دیکھتے ہیں اور اپنے والد صاحب کو آ کے یہ خواب بتاتے ہیں. کہتے ہیں یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو، یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ، یعنی میرے والد، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، 11 سٹارز، اور سورج اور چاند، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. they are all prostrating in front of me. 11 stars and the sun and the moon. اب یعقوب علیہ السلام بھی آف کورس پروفٹ ہیں. انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ 11 ستارے جو ہیں نا، یہ ان کے 11 بھائی ہیں، اور یہ جو سن اینڈ دا مون ہے، یہ ان کے پیرنٹس ہیں، فادر اینڈ دا مدر، اور ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دن آئیں گے کہ یہ سارے کے سارے ان کے سامنے سبمٹ کریں گے. کیوں دکھایا گیا یہ خواب اور کیوں بتایا گیا یہ خواب؟ تھوڑی سی سٹوری آگے چلے گی. تو اس لیے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل جائے گا کہ جن ٹرموائلز اور ٹربولنس سے گزریں گے یوسف علیہ السلام، ایٹ the end of that story there is a light, right? there is a light at the end of the tunnel. اور اس خواب نے یعقوب علیہ السلام کو مضبوط رکھا اس سارے کے ساری ٹرائلز اور ٹریبولیشنز کے اندر، جس سے کہ وہ خود بھی گزرے اور سیدنا یوسف علیہ السلام بھی گزرے. اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اسپیشلی وہ جو 10 بھائی تھے نا، سوتیلے بھائی، ان کو مت بتانا. اس لیے کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ تمہارے سامنے سبمٹ کریں گے، تو وہ جیلس ہو جائیں گے، اور جیلس ہو جائیں گے تو جیلس ہونے کے بعد وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، تو مت بتانا. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا. فیکیدوا لک قیدا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش بنائیں، کوئی پلاننگ کریں، کوئی پلاٹنگ کریں. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ڈریمز کی انٹرپریٹیشن کا علم عطا کیا. یوسف علیہ السلام پتہ چل گیا یعقوب علیہ السلام کو کہ یہ میرا جو بیٹا ہے نا، یہ تو نبی بننے والا ہے ایکچولی، کیونکہ سارے ان کی اطاعت کریں گے، مینس دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے پروفٹ. اب بڑی نیچرل سی بات ہے کہ کوئی بچہ کہ جی یہ تو بہت بڑا لیڈر بننا والا ہے میرے 12 بچوں میں سے، تو آف کورس اس کے ساتھ ایک انکلینیشن زیادہ ہو جائے گی، میں اس کی تربیت اچھی کروں. اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ باقی سارے بھائی واقعی جیلس ہو گئے. اب بھی انہوں نے خواب نہیں بتایا. کچھ نے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شاید ان کو پتہ چل گیا تھا سم ہاؤ، جب وہ کانورسیشن ہو رہی تھی والد کے ساتھ، اینی وے، لیکن وہ جیلس ہو گئے، بھائی جیلس ہو گئے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپس میں بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو والد ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے جو بھائی ہیں، یعنی جو ریل بردر ہیں بنیامین، ان کو زیادہ محبت ہے. جبکہ وہ نحن عصبہ، ہم تو ایک بہت مضبوط گروپ ہیں، ہم 10 ہیں، اتنے مضبوط ہیں، ہم ان کے والد کے کام آنے والے ہیں. ان کو محبت یوسف اور بنیامین سے کیوں زیادہ ہے؟ ان کو جیلسی ہو گئی. انہوں نے کہا ہمارے والد کو نا کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. اب انہوں نے پلاننگ کر رہے ہیں، یہ سنیے، پلاننگ کر رہے ہیں
پلاننگ یہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اقتلوا یوسف، ایسا کرتے ہیں یوسف کو قتل ہی کر دیتے ہیں، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، اور یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کسی ایسی جگہ پر پھینک آتے ہیں تاکہ تمہارے والد کی ساری محبت، انکلینیشن، توجہ تمہاری طرف ہو جائیں، اور یہ سب کرنے کے بعد وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد پھر توبہ کریں گے، نیک بن جائیں گے. After that you may become righteous. یہ شیطان کا بہت بڑا ایجنڈا ہے میرے بچوں. کیا یار، ون لاسٹ ٹائم، بس یہ جو گڑبڑ کرنے کے لیے شیطان آئیڈیاز دے رہا ہے نا، ایک دفعہ کرتے ہیں، اس کے بعد توبہ کریں گے، پھر نہیں کریں گے، پھر وہ کبھی there is never، کیا کہتے ہیں، there is no tomorrow، right؟ کل سے بہت زبردست، کل سے نمازیں بھی شروع، کل سے یہ بھی غلط، چھوڑ دیں گے، لیکن وہ کل کبھی نہیں آتی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ یاد رکھنی ہے بات، کہیں چھپا لیں، سٹور کر لیں، نوٹ کر لیں. یہ جو بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا پھر اس کو کہیں پھینک آتے ہیں تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ، اٹینشن، انکلینیشن، فوکس تمہاری طرف ہو جائے، اور اس کے بعد نیک بن جائیں گے. یہ چیز انہوں نے کہی. اچھا، ان میں سے ایک بھائی جو تھا، اور یہ بہت بڑا امتحان تھا آف کورس، یہ جو تھا نا، یہ وسپر آف شیطان، یہ تکونوا من بعدہ قوما صالحین، یہ ہم سب کو مرواتا ہے، یہ ہم سب کو مرواتا ہے، ہمیں کبھی توبہ نہیں کرنے دیتا، ہمیں کبھی ٹھیک نہیں بنانے دیتا. کل اگلے مہینے رمضان کے بعد، حج کے بعد 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جاتی ہے اور پھر کہتی ہے پھر توبہ کروں گی، لیکن وہ توبہ کبھی بھی نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا، یہ ٹیسٹ نمبر 1 ہے اس اسٹوری کا. خیر، تو وہ ان میں سے جو ایک بھائی تھا، اس کو کچھ ترس آیا، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اس نے کہا دیکھو قتل نہیں کرتے. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ایسا کرتے ہیں اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، یوسف کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور تاکہ کوئی اس کو شاید کوئی نکال کے لے جائے، یا وہیں پہ چلو کچھ ہو جائے اس کے ساتھ. لیکن اس کے دل میں تھا کہ ایک بھائی کے دل میں کہ اس کو کنویں میں پھینکتے ہیں، کنویں سے نکالے گا کوئی، ساتھ لے جائے گا، اس کو غلام بنا کے لے جائے گا، تو یہ کرتے ہیں، مارتے نہیں ہیں. اچھا، اب آئے وہ اپنے والد کے پاس، اور والد کو آ کے کہتے ہیں قالوا یا ابانا، کہ ہمارے والد، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہمارے اوپر کوئی اطمینان نہیں رکھتے. اس سے ایک بات پتہ چلی کہ یہ جو بھائی تھے نا، یہ پکنک پہ جاتے رہتے تھے اور یوسف علیہ السلام کو لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن والد صاحب اجازت نہیں دیتے تھے، اسی سارے ڈر کی وجہ سے کہ پتہ نہیں کیا کریں گے یوسف کے ساتھ. انہوں نے کہا آپ اب کیوں نہیں ہمیں لے کے جانے دیتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کا اچھا چاہتے ہیں. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، کل ہم جا رہے ہیں پکنک پہ، تو آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، وہ کھائے پیے گا، کچھ کھیل کود کرے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے. ہمیں سے کئی لوگ، جو آپ امید ہے آپ تو ایسے نہیں ہیں، لیکن ایسے لوگ ہیں جو کہ کبھی جب دین پہ چلنے لگتے ہیں نا، تھوڑا سا دین کے اندر سیریس ہوتے ہیں، تو بدقسمتی سے دین کی اتنی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام ہے، اینڈ دیٹس اٹ، اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں دین سے دور رہتے ہیں، کیونکہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ دین ہے کیا. اب دیکھیں، نبی کے بیٹے ہیں اور پکنک پہ جا رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، رائٹ. اگر میں چلا جاؤں کھیل کود کرنے اپنی فیملی کے ساتھ، استغفر اللہ، یہ مفتی صاحب کیسے ہیں، رائٹ، ان کی بات تو نہیں سننی چاہیے، یہ تو کھیلتے ہیں، ہے نا، پکنک کرتے ہیں، باربیکیو کرتے ہیں. عجیب بات ہے، یہ اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی. دین از اباؤٹ پرنسپلز، رائٹ. ہم جائیں گے لیکن غلط کام کوئی نہیں کریں گے، ہم کھائے پیئیں گے، باربیکیو کریں گے، لیکن غلط کام کوئی نہیں کریں گے. جو پرنسپلز بتائے گئے ہیں اس سے ہم نہیں ہٹیں گے. دیٹس واٹ دین از آل اباؤٹ. نماز کا وقت آئے گا نماز پڑھیں گے، اس کے بعد یونیورسٹی میں جانے کا وقت آئے گا یونیورسٹی جائیں گے، پڑھیں گے وقت کے پر، سب تو ہر کام وقت پہ کریں گے، لیکن پرنسپلز کے تحت کریں گے. اینی وے، تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں. خیر، انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے، تم اس کو لے جاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا آ کے اس کو کھا جائے، رائٹ. تم غفلت میں ہو اور کوئی بھیڑیا آ کے کھا جائے. تو انہوں نے کہا کیسے کھائے گا، ہم تو بہت بڑا گروپ ہیں،
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. یہ تو بہت ہی گئے گزرے لوگ ہوں گے ہم. خیر اینی وے وہ لے گئے ان کو. سوری میں بہت جلدی کر رہا ہوں. خیر اینی وے ان کو لے گئے. لینے کے بعد جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا. چھوٹے سے بچے کو کنویں میں ڈال دیا. اب سوچیں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک سٹوری اور ہم نے اس سے لیسنز لرن کرنے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. چھوٹے سے بچے کو کنویں میں ڈال دیں اور آ گئے واپس. اور کیا انہوں نے ان کی قمیض اتار لی. قمیض پہ انہوں نے ایک جھوٹ موٹ کا خون لگا دیا. کوئی بکری ذبح کی یا کوئی جانور ذبح کیا اور جانور کا خون اس بچے کے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض پر لگا دیا اور روتے ہوئے آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. روتے ہوئے آئے اور آ کے کہتے ہیں یا ابانا اے والد ہمارے فادر او اور فادر ہمارے والد اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ ہم ریس لگانے گئے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ریس لگا رہے تھے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا ہم نے یوسف چھوٹے کو بٹھا دیا اپنے سامان کے پاس. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ اس کو ایک بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا آپ ہمیں ہماری بات نہیں مانیں گے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ بے شک کہ ہم سچ بول رہے ہیں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ انہوں نے ان کی قمیض پر ایک جھوٹ کا خون لگا دیا. تو یعقوب علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ ان کو خواب دکھا دیا گیا تھا. قالت بل سولت لکم انفسکم امرا انہوں نے کہا یہ تم نے خود سے گھڑ لی ہے بات. فصبر جمیل صبر ہی بہترین چیز ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اس بات پر جو کہ تم کہہ رہے تھے. واقعہ افک آتا ہے کسی کو جو سیدہ عائشہ پہ بہتان لگایا تھا؟ کسی کو آتا ہے بچوں؟ ہیلو کسی نے سیدہ عائشہ کا جو ان پہ بہتان لگا تھا کسی نے پڑھا؟ بچیوں کو تو سب کو آنا چاہیے. ایک دو لوگ. بچوں سیرت بھی تو پڑھو نا اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا امیزنگ کیریکٹر تھے وہ, کیا امیزنگ پرسنالٹی تھی وہ. ہم ان کے امتی ہیں اور ان کی سنت پہ عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. سنت صرف یہ نہیں ہے کہ میں داڑھی رکھ لوں, ٹوپی پہن لوں, امامہ باندھ لوں. یہ تو ایک بہت چھوٹی سی مائنر سی رائٹ ایک اپیرنس کی سنت ہے. اصل سنت کیا ہے؟ اصل سنت از ٹو ایکوائر ہز کیریکٹر دیٹ ہی ہیڈ. پلیز سیرت بھی پڑھو, قرآن کا ترجمہ بھی پڑھو, سیرت بھی پلیز پڑھو. سیدہ عائشہ پہ ہپوکریٹس نے الزام لگا دیا کہ لمبی سٹوری ہے لیکن کہ انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے ایک آدمی کے ساتھ. بہت پینفل سٹوری ہے, بہت ہی ان کے دل پہ جو گزری. ایونچولی کیا ہوا کہ جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا ان کا تو انہوں نے یہ آیت پڑھی. انہوں نے کہا فصبر جمیل کہ صبر ہی سب سے بہترین چیز ہے, میں صبر ہی کروں گی. واللہ المستعان اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے. اٹ از اللہ whose help is sought علی ما تصفون against which you are saying کہ سارے لوگ سب جو کچھ کہہ رہے ہو لیکن میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وہی بھیج کر ان کی براءت کی آیات آئیں, ان کے بارے میں بتایا کہ عائشہ نے ایسے کچھ نہیں کیا. اینی وے جھوٹ موٹ کا رونا کیوں بچیوں آتا ہے نا؟ سبحان اللہ. خیر یوسف علیہ السلام روئے نہیں, انہوں نے صبر دکھایا اور اپنا ٹرسٹ اللہ پہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں, جو تم کہہ رہے ہو نا آئی کمپلین ٹو اللہ what you are saying. خیر اب کیا ہوتا ہے؟ سٹوری مووز آن. سیدنا یوسف علیہ السلام ہے, چھوٹے سے بچے کہاں پہ, کدھر ہیں؟ کنویں میں. ایک قافلہ گزرا وہاں سے اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول ڈالا تو ڈول پہ یوسف علیہ السلام نیچے موجود تھے. اللہ کی شان کہ ان کو کچھ ہوا نہیں, وہیں پہ نیچے باٹم پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ڈول جب دیکھا آتے ہوئے تو اس کی رسی سے اس کو چمٹ گئے. اس نے جب رسی کھینچی واپس
تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ, اچھا وی آل نو اباؤٹ دس, سوری آئی شوڈ ہیو مینشن دیٹ, لیکن یوسف علیہ السلام واز این ایکسٹراڈنریلی ہینڈسم بوائے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بیوٹی کو کریٹ کیا تو آدھی بیوٹی ساری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کی اور آدھی بیوٹی یوسف علیہ السلام کو دی. ناؤ یو کین امیجن ہاؤ ہینڈسم واز ہی, امیزنگ. انہوں نے دیکھا, اور بچہ تو ویسے ہی معصوم ہوتا ہے, اس کے اوپر تو خوبصورتی مطلب انوسنس اور ہوتی ہے. تو اس نے جب دیکھا کہ یہ تو بچہ ہے تو وہ چیخا, یا بشرا ھذا غلام, او کہ یہ تو, اس نے باقیوں کو کہا دیکھو خوشخبری ہے, ایک بچہ مل گیا مجھے. اس زمانے میں سلیوری تھی, تو اس نے کہا کہ ہمیں مفت کی ایک کموڈٹی مل گئی ہے, یہ اتنا خوبصورت ہینڈسم پیارا بچہ ہے, اس کو ہم جا کے بیچیں گے شہر میں اور اس کے ہمیں کچھ پیسے مل جائیں گے. خیر تو وہ چلے گئے اس کو لے کر, اور وقال الذی اشتراہ من مصر. اب یہ قافلہ جا رہا تھا مصر. یاد ہے کہانی کا جو شروع تھا, سوال تھا کہ یہ تو فلسطین میں تھے اور یہ مصر کیسے پہنچ گئے. یوسف علیہ السلام کو یہ قافلہ مصر لے کے جا کے انہوں نے اس کو بیچ دیا. اور کس نے خریدا اس کو؟ ان کو خریدا وہاں کے جو گورنر تھے, جو فائنانس منسٹر تھا, اس نے خرید لیا. مطلب بہت ہی خوبصورت بچہ, ایکسٹراڈنری, اس نے خرید لیا. اس نے اپنی بیوی سے کہا, وقال الذی اشتراہ من مصر, جس نے ان کو مصر میں خریدا, اس نے اپنی بیوی سے کہا لامرأتہ اکرمی مثواہ, کہ اس چیز کو ٹھیک طرح سے ہم رکھیں گے اپنے گھر میں, ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. اس کی اولاد نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اس طریقے سے ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا. اب سوچیں کہاں چھوٹا سا بچہ, اس کو کنویں میں پھینک دیا جائے, اور کہاں وہ جا کے گورنر, مصر کے گورنر, مصر اس وقت سپر پاور تھی بائی دا وے, اس کے گورنر کے گھر کے اندر وہ پرورش پا رہا ہے بچہ. امیجن, جس صرف اس پوائنٹ کو نوٹ کریں بچوں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, کہ ہر کام میں اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی غالب ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے. بچوں یہ آپ سب کے لیے, ہم سب کے لیے ایک خوف کا سامان ہے. سن رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ کا حکم چلتا ہے. یہ جتنی بھی مجھے پتا ہے ہمارے نوجوان بہت کئی مایوس ہیں, وہ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے یار, اندھیرا ہے, سب ظلم ہے, اندھیرا ہے, ڈپریشن ہے. لیکن یاد رکھو کہ کوئی بھی پلان کرنے والا کوئی بھی پلان بناتا ہے, لیکن واللہ غالب علی امرہ, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ ہی غالب ہوتے ہیں. ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہیں گے. انشاءاللہ خیر نکلے گی سب میں سے, پر کبھی مایوس نہیں ہونا. اب دیکھو یوسف علیہ السلام, ایک بچہ جس کو اس کے بھائیوں نے ڈال دیا کنویں میں, کہاں سے نکل کے وہ گورنر آف ایجپٹ کے گھر کے اندر پہنچ گئے. امیجن. جب وہ بڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو علم دیا, ان کو وزڈم سکھائی. خیر اب کیا ہوا, فاسٹ فارورڈ سٹوری ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں, اینڈ ایز اے سیڈ امیزنگلی ہینڈسم مین. وہ جو بیوی تھی نا گورنر کی, اس بیوی کو عشق ہو جاتا ہے یوسف علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا, کہ وہ جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے, اس عورت جس کے گھر میں وہ رہ رہے تھے, اس نے سیڈیوس کیا عن نفسہ یوسف علیہ السلام کو. اچھا آپ سوچیں گھر میں رہ رہے ہیں, گورنر گیا ہوا ہے کام پہ, اس عورت نے جتنے دروازے تھے, اب جس طرح ان کے گھر ہوتے تھے بہت ہی پروٹیکشن کے ساتھ, پروٹیکشن ملٹیپل پروٹیکشنز ہوتی ہیں, یہ دروازہ, پھر اگلی سیکیورٹی, پھر اگلی سیکیورٹی, پھر اگلی سیکیورٹی. تو جتنے جو انر موسٹ جگہ تھی وہاں پہ ان کو لے کے گئیں, اور اس عورت نے سارے دروازے بولٹ کر دیے, لاک کر دیے.
اور ان کو سیڈیوس کیا, ان کو دعوت دی زنا کی. اب سوچیں کتنا مشکل کام ہے. اینڈ ہی از اے ینگ بوائے, رائٹ, یوتھ ایٹ اٹس پیک. جب انسان کے اندر کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ آگ کی طرح ہوتے ہیں. وہ عورت واز ناٹ لائک اے اسٹریٹ وومن, رائٹ, شی واز دا وائف آف دا گورنر, اے وومن آف اسٹیچر, خوبصورت بھی بہت تھی. اب سوچیں, اس میں پوری ایک سینیریو اس لیے کریٹ کر رہا ہوں کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ واز اٹ فار سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک عورت, اچھا وہ جو بھی کر لیتے کوئی بلیم آنا ہی نہیں تھا, کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ جی گھر سے پکڑے گئے کسی عورت کے ساتھ, وہ تو اس گھر میں رہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ التی ہوا فی بیتہا, جس کے گھر میں وہ رہ رہے تھے, یہ بتانے کے لیے کہا کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ واز اٹ. اور وہ خود دعوت دے رہی ہے, دروازے لاک ہو چکے ہیں, ظاہری بات ہے کوئی آئے گا تو نوک کرے گا تو دروازے کھول دیں گے. اس سارے کا سارا ترتیب, اور وہ اللہ تعالیٰ فرمائے وغلقت الابواب, جتنے بھی دروازے تھے اس نے سارے لاک کر دیے, اس کو سب کو بولڈ لگا دیا. وقالت حیت لک, اور اس عورت نے کہا کہ میرے پاس آؤ, مجھے اپروچ کرو. اب کتنی مشکل سچویشن ہے. یہاں پہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا رسپانس کیا تھا؟ قال معاذ اللہ, کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, may اللہ پروٹیکٹ می. اور انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا انہ ربی احسن مثوائی, کہ ہی از مائی ماسٹر, ہی از گیون می اے گڈ پلیس ٹو لیو. اب اس کے بارے میں دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یا تو اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے ٹھکانہ دیا, یا پھر گورنر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رب جو ہے وہ, اس کو ماسٹر کے معنی میں بھی آتا ہے کہ وہ تمہارا جو ہسبینڈ ہے اس نے مجھے یہاں گھر میں ٹھہرایا ہے. ہاؤ کین اٹ بی دیٹ آئی بٹرے ہم, میں اس کی بیوی کے ساتھ کیسے غلط کام کروں. انہ لا یفلح الظالمون, کہ جو اپریسرز ہوتے ہیں ان کا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. اب یہ رسپانس دیکھیے, رائٹ, یہ قرآن ہے. میں نے بتایا تھا قرآن از اے بک آف گائیڈنس, اٹ از ناٹ اے بک آف اسٹوریز. کوئی اسٹوری نہیں سنائی جا رہی, اصل میں لیسنس دیے جا رہے ہیں. اور آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ, کہ وہ عورت جو تھی she desired him of course, وہ ہم بہا, اور یوسف کے دل میں بھی عورت کا خیال آیا نیچرلی, رائٹ, ایسی انوائرمنٹ ہے, نوجوان ہے. لیکن لولا الرآ برہان ربی, اگر وہ اپنے رب کی ایک نشانی نہ دیکھ لیتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اپروچ کر لیتے. اب وہ کیا نشانی تھی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. اس کے بارے میں بھی سٹوریز ہیں کہ ان کو اپنے والد کا چہرہ نظر آ گیا, یا ان کے دل میں خیال آ گیا کہ یہ غلط بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آیا. لیکن یہ اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ انسان پوری طرح سے دل کے اندر خیال آئے اور پھر بھی وہ بندہ ریزسٹ کرے. ہاؤ ڈیفیکلٹ دیٹ از. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, کہ اس طریقے سے میں نے یوسف سے اس برائی کو اور اس فحش کو, اموڈسٹی کو دور کر دیا. انہ من عبادنا المخلصین, کیونکہ وہ ہمارا چوزن سلیوز میں سے تھا یوسف. دو باتیں یاد رکھیں, تین باتیں. ایک, یہاں پہ یوسف بھی تو کہہ سکتے تھے کہ کل توبہ کر لیں گے, آج کر لیتے ہیں, ہے نا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یوسف, آج کر لیتا ہوں, موقع ہے, کل توبہ کر لوں گا, جیسے بھائیوں نے کیا تھا. سیکنڈ چیز, انہوں نے سوچا اس کے بارے میں اور کہا کہ دیکھو کہ میں یہ کیوں کروں, لاجیکل تھنکنگ, کہ میں اگر تو اس کے یہاں معنی لے لیں اس عورت کے ہسبینڈ کو کہ اس کا میرے اوپر احسان ہے, ہاؤ کین آئی بٹرے ہم, کیسے کر سکتا ہوں, یہ چیز سوچی انہوں نے. یا اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے مجھے کنویں سے نکال کے یہاں پہنچا دیا, میں اللہ ہی کی نافرمانی کروں, رائٹ, مجھے کھلاتے ہیں, مجھے پلاتے ہیں, میرے لیے گھر ہے, کپڑے ہیں, سٹیٹس ہے, پیسہ ہے, گاڑی ہے, سب کچھ ہے, وہ اللہ جس نے مجھے ساری نعمتیں دی, میں اسی اللہ کی نافرمانی کروں, ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ سوچ رہے ہیں. اور تیسری چیز, اس کے اینڈ ریزلٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں کر تو لوں لیکن یہ تو ظلم ہے, right, that's an oppression, that's a wrong doing. تو اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے, اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. تین چیزیں کی, رائٹ, آئی ریپیٹ, اللہ سے دعا کی, رک گئے. سیکنڈلی, اس کے بارے میں سوچا کہ کیا یہ کرنا ڈز اٹ میک سینس. نمبر 3,
انہوں نے سوچا کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں کہ ایسے موقع پر جب گناہ کا موقع ہو تو انسان تھوڑا سا لاجیکل تھنکنگ تو کرے. یہ کیا بات ہوئی یار, ایک دم سے ایک اندر سے برسٹ آئے اور میں فوراً بغیر سوچے سمجھے اس کو کرنا شروع کر دوں. ڈز ناٹ میک سینس. کوئی اینڈ رزلٹ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. بندہ جا کے چھت سے چھلانگ لگا دے, سوچے تو صحیح کہ چھت سے چھلانگ لگانے کے بعد ہوگا کیا, ہڈیاں ٹوٹیں گی, مر جاؤں گا, یہی ساری بات ہو رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچا. اب یہ دوسرا کیریکٹر ہے, ایک بھائی تھے انہوں نے بھی ایک کام کیا, اور ایک یوسف علیہ السلام تھے انہوں نے بھی ایک کام کیا. ان دونوں چیزوں کو یاد رکھنا ہے, اور انہوں نے کیوں کیا یہ بھی میں نے بتا دیا. ایز اے سیڈ بہت اس سے بڑا ٹیسٹ شاید ہی کوئی ہو سکتا ہے. ہی واز سیڈیوسڈ بائی دا وومن who was a beautiful woman, good looking, staying in her house, right, bolted doors, in white, everything, and then he thought about it. Yani this is intelligence, right? یہ عقل مندی ہے, right? اپنے آپ کو خوبصورت بھی بنایا, میک اپ کیا, سب کچھ کیا, right? اور husband would not have been suspicious at all کہ یہ کیا ہو رہا ہے. Perfect atmosphere for sinning, still that was the response. خیر, جیسے میں نے کہا کاش میرے پاس بہت ٹائم ہوتا, ہم بہت ڈیٹیل میں جاتے ہیں. اچھا اب کیا ہوا, اب یوسف علیہ السلام نے سب سارا سوچا, انہوں نے کہا میں کیا کروں. انہوں نے جو بند دروازہ تھا نا اس کی طرف بھاگنا شروع, انہوں نے مڑے اور بھاگنا شروع کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب گئے دروازہ کھل گیا, اگلا دروازہ کھل گیا, سارے دروازے کھل گئے. کئی ہمارے بچے کہتے ہیں کہ میں کیسے, جو واقعی میں گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کیسے گناہوں سے بچوں. بچوں کوشش کی ہے کسی نے؟ 2 باتیں کی ہیں, 4 باتیں ایکچولی. نمبر 1, اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ میں نہیں کرنا چاہتا, میری مدد کریں. سیکنڈلی کچھ لاجیکل تھنکنگ کی ہے اس کے بارے میں, what will be the end result of it, میں کیوں کر رہا ہوں. تیسری چیز کوشش کی ہے کسی نے کہ میں اس ماحول سے نکلوں, اس ایٹماسفیئر سے نکلوں. ہم لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں. اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہی ریس ٹوورڈز دا ڈور واستبق الباب. اچھا وہ عورت اتنی زیادہ یعنی شی واز سو میڈ ان ہز لو کہ وہ بھاگتے بھاگتے پیچھے بھاگی ہے, اور پیچھے سے اس نے پکڑنے کی کوشش کی ہے, اور جب پیچھے سے پکڑا تو ان کی قمیض اس کے ہاتھ میں آ گئی. یوسف بھاگتے رہے, اور بھاگتے ہوئے ان کی قمیض پھٹ گئی پیچھے سے. سبحان اللہ, رائٹ. وقدت قمیصہ من دبر, ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی. اس عورت نے ان کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی. جب آخری دروازہ کھلا اور باہر نکلے, گیس واٹ, وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ, اس دروازے کے آگے وہ گورنر کھڑا ہے, اس کا ہسبینڈ. اب سبحان اللہ, what do you think کہ یہ عورت کیا کرے گی؟ اس نے قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا, یہ تمہاری بیوی پہ جس نے برے نظر ڈالی ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ الا ان یسجن او عذاب علیم, اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے, اس کو بہت سخت عذاب, اس کو سخت پنشمنٹ دینی چاہیے. اب یوسف حیران, یہ کیا کر رہی ہے؟ ایک تو مجھے ایسے کیا, اس کے بعد مجھے کو بلیم کر رہی ہے, مجھے سلینڈر کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا قال ہی راوتنی عن نفسی, اس نے مجھے پرووک کیا تھا. اب اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ صرف کام کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. وہاں پہ ایک بچہ تھا, اور یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ تھا جو ابھی بولنے کے قابل نہیں تھا, اللہ نے اس سے بلوایا. عیسیٰ علیہ السلام بھی بالکل بچپن میں بولے تھے, رائٹ. اسی طرح سے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, ان کے گھر والوں میں سے ایک بچہ, ایک شخص نے کہا, اس نے شہادت دی کہ دیکھو لاجیکل بات سوچو, یہ پورا ایک کوڈ لگا ہوا ہے سورٹ آف, کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین, اگر تو قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر تو یہ سچ بول رہی ہے عورت, اور یہ جھوٹا ہے. یعنی اگر ظاہری بات ہے وہ اس نے اپروچ کیا ہوگا تو اس نے ریپیل کیا ہوگا, تو اس دھینگا مشتی میں آگے سے قمیض پھٹ گئی ہوگی. لیکن اگر وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اگر تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے, یہ سچ بول رہے ہیں. جب اس نے دیکھا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, کہ وہ تو پیچھے سے پھٹی ہے, قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ, اس نے کہا یہ تمہاری چال ہے اے میری بیوی. إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ, اے عورتوں تمہارے مکر بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ.
یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چھوڑو اسے، واستغفری لذنبک، اے میری بیوی تم توبہ کرو، انکی کنتی من الخاطئین، تم ہی نے غلطی کی ہے۔ اب اس نے جو ہے نا معاملہ دبانے کی کوشش کی، ظاہری بات ہے گورنر ہے، اس کی بیوی کی یہ چیز باہر نکل جائے تو کتنی بدنامی ہو۔ اچھا اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو خبر تھی نا اس کے عشق کے چرچے وہ پوری شہر میں عام ہو گئے۔ کہتے ہیں عشق چھپتا نہیں ہے نا، کوئی نہیں اسے چھپانے سے بھی نہیں چھپتا، عشق اور مشک ہے نا، خوشبو لگائی ہو کہاں چھپا کے رکھیں یار، خوشبو لگی ہوئی ہے تو ساری پھیلے گی، اسی طرح جب محبت ہوتی ہے تو وہ چھپ نہیں سکتی۔ وہ شہر میں پھیل گئی خبر، اور عورتوں نے جو شہر کی عورتیں تھیں انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، جیسے ہوتی ہے عام عورتوں کی عادت بدقسمتی سے۔ وقال نسوة فی المدینہ، شہر کی عورتوں نے کہا امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، اس نے کہا یہ جو عزیز کی گورنر کی بیوی ہے وہ اپنے غلام کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہے، پرووک کر رہی ہے۔ قد شغفها حبا، وہ تو اس کے عشق میں پاگل ہو گئی ہیں، باتیں کر رہی ہیں عورتیں۔ اچھا جب اس نے سنا کہ یہ عورتیں باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں، اس نے کیا کیا، عزیز کی بیوی نے ان سب کو بلایا، ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، ان کے لیے سیٹنگ لگائی، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، ان سب کو ایک ایک چھری پکڑا دی، یعنی فروٹس پکڑائے اور چھری پکڑا دی، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ سامنے آؤ، وہ تو گھر میں رہتے تھے، وقالت اخرج علیہن، جب وہ باہر آئے فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور انہوں نے دیکھا یہ تو اتنا ہینڈسم، وہ اتنی زیادہ محو ہو گئیں، اتنی زیادہ ان کو دیکھنے لگی، دیکھتے دیکھتے جو فروٹ کاٹ رہی تھی کیا کیا، ہاتھ کاٹ دیے، ہاتھ کٹ گئے۔ اب ان کو احساس ہوا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ جو عزیز کی بیوی پاگل ہوئی ہے یہ کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اب انہوں نے کہا، ہوتی ہیں نا کچھ لڑکیاں، تمہارا بوائے فرینڈ ہی نہیں ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے جا کے عزیز کی بیوی کو کہا، اس کو یوسف علیہ السلام کو کہا انہوں نے کہ جو یہ تمہاری جو کہہ رہی ہے نا اس کو کرو، یعنی ان کو پٹیاں پڑھائیں، بلکہ اور بھی اس کے بارے میں باتیں ہیں کہ انہوں نے خود بھی ان کو دعوت دی۔ anyway whatever happened وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، واو، رائٹ، یہ اس کا مطلب ایسے ہی ہے، حاشا للہ، واو، ما ھذا بشرا، یہ انسان تو نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یعنی اتنا ایسا انسان تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ خیر میں نہیں پڑھتا، خود پڑھ لیں، رائٹ۔ باتیں کبھی چھپتی ہیں، دیکھیں کسی کو بتانا نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کسی کو بتائیے گا نہیں، ٹھیک، بس وہ سب کو پتہ چل جائے گی، رائٹ، سبحان اللہ۔ خیر یعنی اس کے بارے میں سوچیں کہ زلیخا کتنی مسمرائز ہوئی ہوگی، وہ اچھا اس عورت کا نام زلیخا جو کہا گیا ہے، کتنی مسمرائز ہوئی ہوگی، یعنی اس عورتوں کے رسپانس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس بیچاری کا قابو نہیں تھا، رائٹ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یوسف کی وہ جو زلیخا کی فرینڈس تھیں، جو عورتیں تھیں، انہوں نے جب یوسف کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، اگر وہ عورتیں میرے ہسبینڈ یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی، وہ اتنے خوبصورت ہیں، وہ اپنے دل کاٹ لیتی۔ کسی نے نہیں کہا اچھا، ایکسپیکٹ کرتا ہوں نا یہ بچیوں کو کوئی اچھی بات بتانے، یہ اچھی باتیں ہیں، بچیوں کی جذبات ہیں،
ہم جو ہے نا یہ ہماری سخت دلی، کیوں بچوں اتنے سخت دل ہو چکے ہیں ہم، کچھ دل میں نرمی بھی تو آنی چاہیے. یہ بچیوں کی اچھائیاں ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں، اور ان جذبات میں یہ بچیاں جب کبھی کوئی اچھے کام کرنے کا ٹھان لیتی ہیں نا تو یہ ہم سب کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، یہ میرا ایکسپیرینس ہے. لیکن وہ سمجھنے والی بڑی کم ملتی ہیں، لیکن امید ہے مجھے ان سے کہ انشاءاللہ یہ سمجھ جائیں گی. اب کیا ہوا؟ تو عزیز کی بیوی نے کہا کہ یہ وہ ہے جس کی وجہ سے تم مجھے بلیم کر رہی تھی. اب پتہ چل گیا کیا کر رہی تھی، کیا تم بات کر رہی تھی. تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے ہی اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس کو سیڈیوس کیا تھا. اور پھر یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اگر یہ اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو جیل میں ڈال دوں گی، یا پھر اس کو میں ذلیل کروں گی. یوسف علیہ السلام کو ایک دفعہ پھر یہی بات کی گئی. یوسف علیہ السلام نے کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب مجھے جیل زیادہ اچھی لگے گی اس کی بجائے جس کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے. میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. I have to be responsible for what I do in this life. کہتے میں گناہ کر ہی نہیں سکتا. واٹ ایور، مرنا تو ہے کہ نہیں مرنا، قیامت تو آنی ہے کہ نہیں آنی، تو جو میں زندگی میں کروں گا اس کے رسپانسبل تو مجھے ہونا ہے. تو انہوں نے کہا جیل چلا جاتا ہوں لیکن یہ گناہ نہیں کر سکتا. I cannot fornicate. No way. Right؟ تو خیر انہوں نے دعا مانگی اللہ سے، یا اللہ جیل چلا جاؤں، یہ میں نہیں کر سکتا. انہوں نے اس پورے ایٹماسفیئر سے نکلنے کے لیے کہا کہ مجھے یا اللہ جیل بھجوا دیں. اب سوچیں کہ he was okay to spend time in jail versus sinning. انہوں نے کہا کہ ادھر رہوں گا، یہ روز مجھے کہے گی، میں کب تک برداشت کروں گا، میں جیل چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہم، تاکہ اس عورت کے جو مکر ہیں اس سے بچا لیں. انہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے بھی ہیں اور اللہ کو سب پتہ بھی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو بچوں کبھی گناہوں سے بچنے کے لیے ایٹماسفیئر کو چھوڑنا بڑا ضروری ہے، ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے. آئیڈیلی یہ کرنا نہیں چاہیے، should not ask for any hardship، لیکن یہ ایک اسپیسیفک سچویشن تھی. خیر تو کیا کیا؟ ان کے اسٹرینتھ آف بلیف نے ہیلپ کیا، ان کی سینس آف لوئلٹی، اللہ مجھے سب کچھ دیتے ہیں میں کیسے ڈس لوئل اللہ سے ہوں. انہوں نے اپنے ایٹماسفیئر کو چھوڑنے کا ارادہ کیا کہ یا اللہ جیل چلا جاتا ہوں. اینڈ ہی نیو کہ واٹ از گوئنگ ٹو بی ایٹ دا اینڈ، قیامت آنی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. تو آئی ہیو ٹو چوز اے پاتھ دیٹ ول لیڈ می ٹو دا ایونچوئل لائک سکسیس. خیر اب کیا ہوا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب جیل کی سٹوری فاسٹ فارورڈ میں جلدی سے آپ کو سناتا ہوں. جیل میں ان کے پاس 2 پرزنرز تھے، ان میں سے ان کو خواب آتا ہے، اور خواب کے اندر ان کو ایک کو خواب آتا ہے کہ اس میں سے ایک کو خواب آتا ہے کہ اس نے سر پر شراب اٹھائی ہوئی ہے، اور دوسرے کا خواب آتا ہے کہ اس کے سر پہ کچھ روٹیاں ہیں اور اس میں سے پرندے آ کے کھا رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام بڑے نیک آدمی لگتے ہیں کہ ان سے آ کے خوابوں کی تعبیر پوچھی. تو انہوں نے فاسٹ فارورڈ بعد میں کہا کہ جس کے سر پہ شراب ہے، جو اس نے خواب دیکھا، وہ آزاد ہو جائے گا اور وہ بادشاہ کو جا کے شراب سرو کرے گا، اور جو دوسرا ہے جس کے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے آ کے کھا رہے ہیں اس کو پھانسی کی سزا مل جائے گی، وہ قتل ہو جائے گا. تو یہ اس کا ہے. اور انہوں نے کہا اس آدمی سے جو آزاد ہو جائے گا، دیکھو جب تم باہر جاؤ نا تو تم جا کے بادشاہ سے کہنا کہ ایک بندہ جیل میں بے گناہ پڑا ہوا ہے، اس کو نکال لیں. اللہ کی طرف سے کیا ہوا، جب وہ آزاد ہو گیا واقعی میں تو وہ بھول گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ وہ اپنے مالک سے، بادشاہ سے ذکر کرے. اور یوسف علیہ السلام جیل میں کچھ اور سال رہے ہیں. امیجن، سالوں کی جیل، بے گناہی کی جیل. رائٹ؟ کبھی کبھی ہم مایوس ہوتے ہیں نا، جیل میں پڑے ہیں، بے گناہ ہیں، یہ کیا ہوا، مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے جو کو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اور ایک چیز جو ہوتی ہے، یہ چیز انسان کے کیریکٹر کو ڈیولپ کرتی ہے. جب بھی کوئی ہارڈ شپس آتی ہیں نا بچوں، زندگی میں ہر ایک کے ہارڈ شپس آتی ہیں،
Everybody goes through some sort of hardship in their life. وہ ہارڈشپ انسان کو بچوں مضبوط بناتی ہیں. یہ یاد رکھنا کہ زندگی کی ہارڈشپ انسان کو مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں. خیر اب کیا ہوا کہ بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے. بادشاہ کو خواب آتا ہے کہ 7 گائیں ہیں موٹی موٹی, وہ 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور پھر 7 fat cows being eaten by 7 lean cows. Sorry, fat cows are eaten by lean cows. موٹی گائیں ان کو پتلی گائیں کھا رہی ہیں. And 7 ears of grain which are green and 7 others which are dry. اس کو ایک خواب آتا ہے کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 وہ گندم جو خوشے ہوتے ہیں وہ گرین سے بھرے ہوئے ہیں, اور 7 جو ہیں وہ ڈرائی ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی کو آتا ہے یہ خواب؟ اپنے ارد گرد کے منسٹر سے پوچھا, کسی کو نہیں آتا تھا. تو وہ جو بندہ تھا نا جس جو آزاد ہو گیا تھا, اب اس کو یاد آیا کہ جیل میں میرا ایک ساتھی تھا, اس نے ہمیں بھی خوابوں کی تعبیر بتائی تھی اور بالکل ٹھیک ہوئی. تو اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں جیل اور جا کے ان سے پوچھتا ہوں. تو آ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مجھے بادشاہ کو خواب آیا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس 7 بڑے اچھے سال آئیں گے جس میں تمہاری ویجیٹیشن بہت اچھی ہوگی, لیکن اس کے بعد 7 ایسے سال آئیں گے جب قحط پڑ جائے گا, ڈراؤٹ ہو جائے گا. تو یہ ہونے والا ہے. تو وہ جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ وہ جب اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ وہ جیل میں ایک بندہ ہے, اس کو خوابوں کی ڈریمز آتی ہے, تو اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ. سالوں کے بعد وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول, جب وہ بندہ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ جیل سے باہر, انہوں نے کہا نہیں. قال ارجع الی ربک فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن, کہ پہلے یہ دیکھو, یہ بتاؤ بادشاہ سے یہ پوچھو کہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے وہ کون ہیں, کیا کیا, کیوں کیا. اب دیکھیں سالوں کے بعد موقع مل رہا ہے کہ جیل سے نکل آئیں, لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں کلین چٹ کے ساتھ نکلوں. لگ رہا ہے آج کل کی کہانی بتائی جا رہی ہے, رائٹ. انہوں نے کہا میں کلین چٹ کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں. ایسے نہیں, پہلے جا کے کلیئر کرو کہ میرے اوپر جو بلیم ہے جس کی وجہ سے میں جیل میں گیا ہوں, کہ جیسے میں نے اس عورت کے ساتھ میں نے اس کو ابیوز کیا ہے, سیکشولی ابیوز کیا ہے, پہلے جا کے یہ پوچھو کہ وہ ہوا کیا تھا سب کچھ, میں ایسے نہیں نکلنا چاہتا. تو وہ بادشاہ نے پتہ کرایا, قال ما خطبکن, کہ تم سب نے یوسف کو سیڈیوس کیا تھا, کیوں کیا تھا؟ تو پھر ان عورتوں نے ایونچولی کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء, اس آدمی میں کوئی برائی نہیں ہے. اور پھر وہ جو عزیز جو گورنر تھا اس کی بیوی نے کہا کہ الآن حصحص الحق, کہ اب تو سچ سامنے آ ہی گیا ہے, انا راودتہ عن نفسی, میں نے سیڈیوس کیا تھا, وانہ لمن الصادقین, وہ تو سچا آدمی تھا, وہ برا آدمی نہیں ہے. ساروں نے کلیئر کر دیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف نے کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ اس کے ہسبینڈ کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی ایبسنس میں اس کو بیٹرے نہیں کیا تھا. میں اپنا کلیریفائی کرنا چاہتا تھا. اور اس لیے بھی کہ وہ ان اللہ لا یہدی قید الخائنین, کہ جتنے بھی لوگ خیانت کرتے ہیں وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ لیڈ دا ڈیسیٹ آف بیٹریئرز ٹو سکسیس, کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا. اور پھر انہوں نے ایک بات کی امیزنگ, انہوں نے کہا جو میں بچ گیا نا میرا کمال نہیں تھا. یہ ہوتی ہے ہیوملٹی کی پیک کلائمیکس. فرمایا وما ابرئ نفسی, کہ آئی ڈونٹ ایبزالو مائی انر سیلف آف بلیم, کہ میں اپنے نفس کو یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل ہی پاک صاف ہیں, کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس تو گناہوں ہی کی دعوت دیتا ہے. الا ما رحم ربی, سوائے جس پہ کہ میرے رب کا رحم ہو جائے. ان ربی غفور الرحیم, میرا رب تو بہت غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. یہ جو اندر کا نفس ہے نا میرے بچوں, یہ انسان کو گناہوں کی دعوت ہی دیتا ہے. یہ چاہتا ہے غلط دیکھو, غلط بولو, غلط سنو, غلط کرو. یہ انسان کے نیچرلی نفس کی ڈیزائرز اس کو پرووک کرتی ہیں غلط کام کرنے پہ. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے رب نے مجھے بچایا, ورنہ میں تو پھنس جاتا. لیکن یہ جو نفس ہے نا, اس کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بچوں اس نفس پہ کام کرنا چاہیے, اس کو کنٹرول میں لانا چاہیے.
یہ نفس سٹیجز میں چینج ہوتا ہے. یہ نفس امارہ ایک وقت میں نفس لوامہ بن جاتا ہے, پھر ہماری ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. نفس کہتا ہے دیکھو, میں کہتا ہوں نہیں دیکھنا, کیوں میں غلط چیز دیکھوں. نفس کہتا ہے غلط بات بولو, میں کہتا ہوں نہیں بولتا, کیوں میں بولوں. ایک لڑائی ہوتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی مدد سے یہ نفس جیت جاتا ہے. اس کے بعد دل ہی نہیں چاہتا کوئی غلط کام کرنے کو, یقین جانو. پھر اس کے بعد جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا, تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. جب انسان سے کسی کے بارے میں بات نکل جاتی ہے, دو بندوں تیسرے کی بات کر رہے ہو, جس کو بیک بائٹنگ کہتے ہیں, غیبت کہتے ہیں, انسان کو برا لگتا ہے. انسان کوئی اموڈسٹ چیز دیکھتا ہے, انسان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے. رائٹ, ہمیں تو مزہ آتا ہے نا دیکھ کے. لوگ پورنوگرافی دیکھتے ہیں, ہالی ووڈس دیکھتے ہیں, بالی ووڈس دیکھتے ہیں, دے ڈو اٹ ٹو انجوائے اٹ, رائٹ. لیکن جب انسان کا نفس ایک ساؤنڈ سٹیٹ کے اندر چلا جاتا ہے, پھر یہ چیزیں اس کو بری لگتی ہیں, اس کو برا لگنے لگ جاتا ہے. جھوٹ اس کو برا لگتا ہے. کوئی دے کی ناٹ بیٹرے اینی بڈی, کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا. پھر اس کا ایک ساؤنڈ سٹیٹ کے اندر چلا جاتا ہے انسان. یہ ہوتا ہے انسان, یہ انسان ہوتا ہے. ورنہ تو جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم بھی کھائیں پئیں عیش کریں, رائٹ, اپنی ساری ڈیزائرز پوری کریں, تو پھر کیا فرق ہے انسان میں اور جانور میں, سوچنے کی بات ہے. تو نے کہا کہ ایک نفس تو یہی کرتا ہے, اللہ یہ کہ میرے رب کا کسی پہ رحم ہو جائے. یہ ان کی ایکسٹریم ہیوملٹی ہے کہ میرے رب نے مجھے توفیق دی اور مجھے بچایا. تو یہ خیر جیسے میں نے کہا کہ اٹ از اے ڈیٹیل تھنگ. لیکن 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں. امارہ جو کمانڈ کرتا ہے, انسان سب کچھ کرتا ہے. پھر ایک لوامہ نفس ہوتا ہے, ریپروچنگ نفس, لڑائی ہوتی ہے اندر. اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ, ایک پیسفل نفس جس کے اندر سکون ہی سکون ہوتا ہے. پھر اس کو مزہ آتا ہے دعائیں کرنے میں, اس کو مزہ آتا ہے سچ بولنے میں, اس کا مزہ آتا ہے لوگوں کی مدد کرنے میں. وہ سیلفش نہیں ہوتا, وہ سیلف لیس ہوتا ہے. وہ لوگوں کی خدمت کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے, لوگوں سے اچھی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے, لوگوں مریض کی عیادت کرنے میں مزہ آتا ہے, نماز پڑھنے میں اسے مزہ آتا ہے, قرآن پڑھنے میں اس کو مزہ آتا ہے. خیر, تو بادشاہ نے جب سارا کچھ کلیئر ہو گیا معاملہ, تب بادشاہ نے ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ تم نے جو خواب بتایا ہے تو کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے فائنانس منسٹر بنا دو. سبحان اللہ, مانگا خود سے ایک عہدہ کہ مجھے فائنانس منسٹر بنا دو. اس سے کہیں نہ کہیں یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں نا, اس کی کوئی نہ کوئی ویلیڈیٹی نکلتی ہے. ورنہ تو کہ جی میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. وزیر کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ عربک میں وزیر کس کو کہتے ہیں؟ وزیر. کوئی عربک سے کوئی شغف بچوں کو؟ وزر کہتے ہیں عربک زبان کے اندر برڈن کو. وزر قرآن میں ہے نا, لا ولا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی قیامت کے دن دوسرے کا برڈن نہیں اٹھائے گا. میرے اعمال میرے ساتھ, آپ کے اعمال آپ کے ساتھ. میں آپ کا رسپانسبل نہیں, آپ میرے رسپانسبل نہیں ہیں. ہر بندہ اپنا اپنا قیامت کے دن. وزیر کہتے ہیں برڈن کو اٹھانے والا, بوجھ اٹھانے والا. وزیر اعظم سب سے بڑا بوجھ اٹھانے والا. سوچیں اگر کوئی بندہ صرف یہ سوچ لے کہ وزیر اعظم یا وزیر کا مطلب کیا ہے, کہ میں تو بھاگوں گا اس سے کہ یار میں کیسے برڈن اٹھاؤں. پوری 25 کروڑ عوام کی رسپانسبلٹی میری ہوگی اگر میں وزیر اعظم بن گیا. قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تھر کے صحرا کے اندر وہ بچی جو بھوک سے مر گئی, تم اس کا جواب دو. سوچیں کتنی بڑی چیز ہے. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ بچوں یہی تو ہے کہ ہمیں قیامت بھول گئی ہے. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے لوگوں کو قیامت بھول ہی گئی ہے کہ مرنا بھی ہے, اٹھنا بھی ہے, جواب بھی دینا. دیٹس وائی پیپل آر ڈوئنگ وٹ دے آر ڈوئنگ. خیر, انہوں نے کہا مجھے فائنانس منسٹر بنا دو اور میں پھر اس کو مینیج کر لوں گا. خیر, وہی ہوا جو ہوا. اچھا, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ فائنانس منسٹر بن گئے, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. ان کو اللہ تعالیٰ نے پاور دے دی, جو چاہتے تھے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء, میں اپنی رحمت جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا اجر میں کبھی ضائع نہیں کرتا. کیا مطلب ہوا؟ یاد ہے کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ہے نا, گناہ کا موقع تھا, انہوں نے کیا کہا تھا؟ کر لوں. ہیلو, کیا کہا تھا؟ اللہ کی پناہ, نہیں کر سکتا, میرے اللہ کے فیورز ہیں میرے اوپر, اینڈ رزلٹ بہت غلط ہے, میں کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو نیکی کی اس کا دنیا میں بھی اجر ملا کہ ان کو فائنانس منسٹرشپ مل گئی. اور یہ تو دنیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, جو
تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، آخرت میں تو اور بھی زیادہ اجر ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کے کانسیکوینسز آپ کو ملتے ہیں. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت جنت کے وعدے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دیتے ہیں جو انسان بچتا ہے گناہوں سے. میں نے کہا تھا یہ یاد رکھنا کہ انہوں نے کیا کیا اور اس کا رسپانس کیا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. رائٹ؟ اب کیا ہوا کہ وہی ہوا جو انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا. کیا پریڈکٹ کیا تھا؟ کہ 7 سال اچھی فصل ہوگی، 7 سال ڈراؤٹ آئے گا. وہ فاسٹ فارورڈ ڈراؤٹ آ گیا. جب ڈراؤٹ آیا تو اب انہوں نے کیا کیا یوسف علیہ السلام نے، انہوں نے کہا کہ بیچ میں سکپ کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ جو گرینز ہیں نا ان کو اپنے بالیوں کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اپنے برڈز کے اندر رکھے رہو، یہ نان پیرشیبل ہوتے ہیں، ہے نا. انہوں نے کہا 7 سال جو آئے گا نا اس کو ہم سٹور کرتے رہیں گے، ضرورت کے مطابق کھائیں گے، باقی کو ہم سیو کر لیں گے، اور جو 7 سال کا ڈراؤٹ آئے گا نا اس میں ہم اس کو یوز کریں گے. کیا تھاٹ پروسیس چل رہا تھا، رائٹ؟ اب ایسے ہوا 7 سال انہوں نے کیا اور 7 سال آ گئے ڈراؤٹ کے، اور ان کے پاس تو سیونگ تھی. لیکن وہ ڈراؤٹ جب آیا تو وہ ڈراؤٹ جو ہے وہ فلسطین تک اس کے اثرات گئے، اور فلسطین کے اندر مشہور ہو گیا کہ مصر میں ایک فائنانس منسٹر ہے، ایک وزیر ہے، وہ بہت جنرس ہے، اچھا آدمی ہے، اور ادھر کھانا مل رہے ہیں تو جا کے اس سے کھانا لے کے آتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہم مصر جاتے ہیں اور جا کر ہم اس سے لے کر آتے ہیں. تو وہ جب آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. وہ نہیں پہچان پائے، ظاہری بات ہے، وہ تو بچے کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، ان کو کیا خواب میں بھی نہیں تھا کہ فائنانس منسٹر بیٹھا ہوا اس وقت. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک پلان اللہ کے حکم سے کیا کہ انہوں نے ان کے سب بھر دیے ان کو غلے سے، اور ان کو کہا کہ تم اپنے بھائی جو بنیامین تھا نا، اب یعقوب علیہ السلام نے اس کو نہیں بھیجا کہ یہ اس کے ساتھ بھی کوئی گڑبڑ نہ کرے، تو انہوں نے کہا اپنے بھائی کو بھی لے کر آؤ، میں اس کو بھی دوں گا. اور کیا کیا کہ وہ جو پیسے ویسے لائے تھے نا وہ بھی اسی میں ڈال دیے انہوں نے. خیر، تو وہ جب واپس گئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں بادشاہ نے بہت دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کو بھی لے کے آؤ، تو ہم بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بالکل، میں کیسے بھیجوں؟ انہوں نے کہا نہیں بھیج دیں، ملے گا. خیر بڑا کنونس کیا، ایونچولی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھی بھیج دیا. وہ جب آئے ان کے بھائی کو لے کر آئے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اگین بہت میں فاسٹ فارورڈ کیے جا رہا ہوں. انہوں نے اپنے بھائی کو بتا دیا میں تمہارا بھائی ہوں، اور ایک پلان بنایا اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ دیکھو ایسے ہی کرنا ہے. وہ جو بادشاہ کا پیالہ تھا ایک بڑا قیمتی، انہوں نے کیا کیا کہ اس پیالے کو بھائی کے سامان میں رکھ دیا، اور جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو ایک اعلان کیا کہ دیکھو تمہارے کسی بھائی نے ہمارے بادشاہ کا پیالہ چوری کر لیا. اور اس چوری کی سزا یہ ہوتی تھی کہ اس کو جیل میں ڈال دینا تھا، اس کو روک لینا تھا. تو جب ان کی تلاشی لی گئی تو بھائی کے سامان سے واقعی پیالہ نکل آیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی تو نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا وہ ہمارے والد صاحب نے قسمیں دی تھی کہ اب تو واپس لے آنا، اور اب رکھ لو گے تو وہ تو ہمیں کیا برا بھلا کہیں گے. انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں، ایسے ہی ہوا. خیر تو واپس چلے گئے، آ کے جا کے کہا کہ جی بھائی نے چوری کر لی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. خیر اینی وے پھر مایوس ہو گئے. تو انہوں نے پھر سارے دوبارہ آئے بھائی سے منانے، یوسف علیہ السلام سے منانے کہ دیکھیں بھائی کو چھوڑ دیں. تو اب انہوں نے کہا اچھا آئی ایم سو سوری، لیکن میرا عجیب لگ رہا ہے مجھے، میں اتنے فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں. جب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے نا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. انہوں نے کہا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ مجھے جو ہو رہا ہے نا میرے ساتھ، یعنی پہلے یوسف گیا، اب اس کا بھائی بھی چلا گیا، میں اپنی غم کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں. جو میرے اندر ایک اینگوش ہے، میرے اندر جو ایک سورو ہے، میں اللہ سے اس کی شکایت کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مجھے وہ پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ. انہوں نے کہتے ہیں میرے بچوں تم جاؤ اور یوسف کو ڈھونڈو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو.
ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، صرف جو کافر ہوتا ہے وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. اب سوچیں یعقوب علیہ السلام کو سالوں گزر گئے یوسف کو گم کیے، لیکن ابھی بھی امید لگی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ لیسنز ہیں بچوں، کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے. جو حالات ہو جائیں ہمارے، ہم مایوس نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ایمان چاہیے. وہ جب گئے واپس، اور انہوں نے ایک بات کہی، سنیے. واپس جا کے انہوں نے کہا فلما دخلوا علیہ، وہ بھائی واپس گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، وہ نہیں پہچانتے یوسف ہیں. قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے منسٹر، فائنانس منسٹر، مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. کہہ رہے ہیں یوسف، ڈسٹریس ہیز بفالن us and our family، ہمیں مصیبت آ گئی ہے ہمارے اوپر، ہمارے گھر والوں پر، اور ہم بہت تھوڑا سا پیسے لے کر آئے ہیں. تو ہمارے جو میئرس ہیں، جو ہمارے جو تھیلے ہیں، ان پہ بھر دیجئے، ہم پہ صدقہ کر دیں. اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. بھیک مانگ رہے ہیں، اپنے بھائی سے بھیک مانگ رہے ہیں. یاد کریں یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا تھا، ایک گناہ کرتے ہیں پھر نیک بن جائیں گے. یوسف علیہ السلام نے کو گناہ کا موقع ملا، بہت زیادہ سخت اس سے، انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا اللہ کی پناہ. اپنا اینڈ رزلٹ یاد کیا. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا میں عزت دی، بادشاہ بنا دیا، اور یہ جو بھائی تھے یہ فقیر بن کے، بیگرز بن کے بھیک مانگ رہے ہیں. یہ ان کی دنیا میں حال ہو رہا ہے. یہ قرآن میں یہی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو اللہ کی بات سنتا ہے ایونچولی اس کو عزت ملتی ہے، جو نہیں سنتا وہ ذلیل ہوتا ہے. اب یوسف علیہ السلام کو ترس آ گیا. انہوں نے کہا تم نے پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قالوا انک لانت یوسف، تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف، میں یوسف ہوں. وهذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے. اور پھر یوسف علیہ السلام نے ایک بات کی جو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی کہ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو بھی گناہوں سے بچتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اور انہوں نے سب کو معاف کر دیا. قال لا تثریب علیکم اليوم، تم سب پہ کوئی بلیم نہیں ہے. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف کرے. وہو ارحم الراحمین، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. یہ ہے ایٹیچیوڈ، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا فتح مکہ کے وقت. بہت ٹارچر کیا، اللہ کے رسول نے بھی سب کو معاف کر دیا. انہوں نے کہا میری قمیص لے جاؤ، اور ان کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام نے رو 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 کے ان کی آنکھیں آئی سائٹ چلی گئی تھی. اتنے سال یوسف کے غم میں روتے رہے. انہوں نے کہا میری قمیص لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی آئی سائٹ واپس آ جائے گی. اور پھر سارے واپس آ جاؤ، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سارے واپس آؤ. اب آپ سوچیں ایک چیز، یہ اللہ کا ایک اور نظام. شروع میں جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیل میں ڈالا تھا، کیا لے کر آئے تھے یاد ہے؟ قمیص لے کے آئے تھے خون لگا کے. اور وہ قمیص کو دیکھ کر ان کو شدید غم ہوا تھا. اسی قمیص کی وجہ سے ان کو خوشی ہوتی ہے بعد میں. اللہ کا یہ نظام بھی ہے کہ جو چیز سورس آف ڈسٹریس بنتی ہے نا، اگر انسان صبر کرے، شکایتیں نہ کرے، دعا کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، گناہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ وہی چیز اس کے لیے سورس آف ہیپینس بنا دیتے ہیں کبھی نہ کبھی جا کے زندگی میں. یہ بھی اصول ہے اللہ کا. یہ قرآن اس لیے تو بتا رہا ہے، میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ہمارے پرسنل ایشوز، ہمارے گلوبل ایشوز، ہمارے سوشل ایشوز، ہمارے اندر کے اسپریچول ایشوز، جو بھی ہمارا ہو رہا ہوتا ہے، سب کا حل سولوشن قرآن کے اندر ہے. خیر، جب وہ یہی ہوا، سارے واپس آئے. Joy with the same thing where you got sorrow from. That is the sunnat of Allah Ta'ala. This is how Allah Ta'ala works. یہ سارے کام ایسے ہی ہوتے ہیں. جب وہ آئے سارے، تو انہوں نے سب لوگ
یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں چلے گئے. اس وقت اس شریعت میں سجدہ تعظیم جائز تھا, ہماری شریعت میں نہیں ہے, ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے, لیکن ان کی شریعت میں جائز تھا رسپیکٹ کے لیے سجدہ کرنا. ان سب نے سجدہ کیا. انہوں نے کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل, وہ جو میرا خواب تھا کہ 11 ستارے, ایک سورج, ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں, یہ اسی کی انٹرپریٹیشن ہے. قد جعلها ربی حقا, اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا. اور اب سوچئے, اب ہی ہو رہی ہے ملاقات کتنے عرصے بعد, سالوں کے بعد, اور کتنے مشکل حالات سے یوسف گزرے علیہ السلام. اپنے والد صاحب کو وہ اس کی سمری بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا. ایک دفعہ نہیں کہا کہ میرے اوپر مشکل ہوئی, جیل گیا, سالوں جیل میں رہا, بے گناہ جیل میں رہا. کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں وقد احسن بی, اللہ نے بڑا احسان کیا میرے اوپر, کہ اذ اخرجنی من السجن, اللہ نے مجھے جیل سے نکال دیا. یہ نہیں کہا کہ جیل میں گیا, اللہ نے کتنا احسان کیا, میں جیل سے نکال دیا مجھ کو. وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, اور آپ کو اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک اینیموسٹی ڈال دی تھی, بھائیوں کو بھی بلیم نہیں کیا. اس کے بعد اللہ نے آپ کو بلا لیا میرے پاس. ان ربی لطیف لما یشاء, کہ میرا تو my رب does whatever he does, whatever he wills in a very subtle way, بڑے لطیف انداز میں میرے رب کے کام ہوتے ہیں. انہو هو العلیم الحکیم, اللہ کو سب پتہ ہے اور بہت سب وزڈم اللہ کے پاس ہے. اور پھر ایک دعا مانگتے ہیں, ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث, کہ اللہ آپ نے اب جو مجھے ایک پاور دی ہے, مجھے انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کی نالج دی ہے. فاطر السماوات والارض, اے آسمانوں اور زمین کو بنانے والے. انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ, اب دنیا میں بھی میرے دوست ہیں اور آخرت میں بھی میرے دوست ہیں. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, یا اللہ جب میری موت آئے تو میں اسی سبمیشن میں, اسی اسلام میں, اسی توفیق کے ساتھ میری موت بھی آئے, اور جب قیامت ہو تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کیجیے گا. امیزنگ دعا. یہ ہوتا ہے بچوں, یہ ہے ایمان. سبحان اللہ. یعنی only mention good things what happened, right? یہ اللہ کے ساتھ ادب ہے, کوئی شکایت نہیں. بھائی تھے, امتحان آیا, we will become righteous later. اور کیسی ہیوملیشن ہوئی. یوسف علیہ السلام, ایک امتحان آیا, معاذ اللہ, اللہ مجھے بچا لیں, اور کیا اللہ نے عزت دی دنیا میں بھی, رائٹ. تو یہ جو کیریکٹرز تھے, یعقوب علیہ السلام, رائٹ, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بہت امتحان آیا لیکن بچ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایونچولی دیا جو دیا, یوسف واپس مل گئے. یوسف علیہ السلام امتحان آیا, رائٹ, invited to sin but feared Allah, got into a lot of pain, لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا. got the best of both the worlds, right, دنیا بھی آخرت بھی. وہ جو بردرز تھے جیلس تھے, کیسے ڈسگریس ہوئے. وہ جو گورنر تھا, رائٹ, اس نے اس بچے کے ساتھ ایک انعام کیا, اس کو اپنے گھر میں بٹھایا, اچھا اس کے ساتھ برتاؤ کیا. اور وہ فائنانس منسٹر جب بنا, یعنی جب اس نے چھوڑا تو کتنا زبردست فائنانس منسٹر مل گیا ان کو. اور زلیخا تھی, اور اس نے بھی اپنے نفس کے پیچھے بھاگی, اور اس سب کے سامنے ذلیل ہوئی نا ایونچولی. شی گاٹ ڈسگریس ان فرنٹ آف ایوری بڈی. اور جتنی عورتیں تھیں انہوں نے اس گناہ میں اس کی مدد کی. یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کبھی خود گناہ نہیں کرتا لیکن پرووک کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے, وہ بھی ایونچولی دے آل گاٹ ڈسگریسڈ ایٹ دی اینڈ. یہ اسٹوری ہے, فائنل لیسنس فرام دس, رائٹ. تو بچوں یہ ہے ان شارٹ, اس سے زیادہ شارٹ میں نہیں ہو سکتا تھا سورہ یوسف کے لیسنس. بچوں یہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. تو بہت ساری اچھی باتیں یہ ہیں کہ جتنی بھی اندھیرے ہیں بچوں اس کے بعد روشنی ہے. there is light at the end of the tunnel always, لیکن with a condition کہ اللہ کو کبھی چھوڑنا نہیں. آپ کی آواز گونج رہی ہے پورے ہال میں. کیا میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی زندگی میں اندھیرے نظر آتے ہیں نا, اس کے بعد ہمیشہ لائٹ ہوتی ہے بچوں, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اللہ کو کبھی نہیں چھوڑنا. کبھی اللہ سے تعلق پیدا کر کے تو دیکھو میرے بچوں. نماز کیوں نہیں پڑھتے ہم لوگ, کیا وجہ ہے؟
کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی بتائیں. ایمان نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ جیسی پاسٹ ٹائم کوئی ایسا مطلب کوئی پڑھ لیں تو پڑھ لیں, نہیں پڑھ لیں تو نہیں پڑھ لیں. ایسے ہی فرینکلی بتاؤ کوئی کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا دل میں آتی ہے بات؟ ہاں بتاؤ. سستی ہے, صرف سستی ہے. کیا خیال ہے کہ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ ڈاؤٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا. نماز پتہ کیا ہوتی ہے؟ نماز ہماری اسپریچول نرشمنٹ ہے. ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک روح بھی تو ہے. واٹ اباؤٹ دیٹ؟ صرف یہ نظر آ رہا ہے نا, تو واٹ اباؤٹ دیٹ روح دیٹس ود ان, جو نظر نہیں آ رہی؟ اس پہ کسی کو شک ہے کہ روح نہیں ہے؟ ورنہ ڈیتھ پہ کیا ہوتا ہے؟ واٹ ہیپنز ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ؟ روح نکل جاتی ہے نا. روح ایک جگہ تھی, اور جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو روح ادھر سے ٹرانسفر ہو کے جسم میں آ جاتی ہے جب جسم ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور پھر ہم سارے یہ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ گزارتے ہیں. اور جب جس کا ٹائم آتا جاتا ہے, دنیا میں تو کوئی ہمیں لگتا ہے کوئی ریزن بنا, لیکن ایونچولی ہوتا کیا ہے کہ اس ریزن کی وجہ سے وہ روح جسم سے نکل جاتی ہے, ایک اور ٹرانسفر ہوتا ہے جس کو انتقال کہتے ہیں. انتقال مینس ٹرانسفر, رائٹ, منتقل ہو جانا. تو ٹرانسفر ہو جائے گی, پھر ایک اور جگہ پہنچ جائے گی جس کو عالم برزخ کہتے ہیں, جس کو ہم قبر کہتے ہیں. لیکن ریالٹی ایک جگہ ہے جس کو علیین یا سجین, دو جگہ ہیں. اچھے لوگوں کی روح ایک جگہ جائے گی, بروں کی ایک جگہ جائے گی. اور وہ جو جسم ہے اس سے ایک بڑا ایک سیٹل سا کنیکشن ہوتا ہے. پھر ایک دن آئے گا جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں, اور قیامت کے دن ہم سب کی روح کو ہمارے جسم ریکریٹ ہوں گے. لوگ کہتے ہیں ریکریٹ کیسے ہوں گے؟ تو یہ بن کیسے گئے؟ کافر یہ کہتے تھے نا, یہ کیسے ریکریٹ ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پہلے بنایا دوبارہ بھی بنا دے گا. تو ریکریٹ ہوں گے ہمارے جسم, روح واپس آئے گی, اور پھر ہم ساروں کو اپنی اس زندگی گزارنے میں جو ہم نے گزاری اس کا حساب دینا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو آپ کی ایج ہے نا بچوں, جوانی, اس کا خاص سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری. 5 سوال ہوں گے قیامت کے دن, اس میں سے ایک سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری. ہاؤ ڈڈ یو اسپینڈ یور یوتھ؟ اس لیے کیونکہ یہ اتنی پاورفل ایج ہے آپ کی. میں ابھی ڈائریکٹر صاحب سے باتیں کر رہا تھا, میں ڈائریکٹر صاحب سے کر رہا تھا کہ اگر مجھے کوئی ہوپ ہے نا اس ملک کے اندر تو وہ آپ لوگ ہوں. یقین جانو کہ جتنے 40+ ہیں نا, ان سے مجھے ہوپس نہیں ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر, مجھے بھی اسی طرح ڈپریشن ہوتی ہے شاید جس طرح کا آپ کو ہوتی ہے. میں آپ کے پاس صرف اس لیے آتا ہوں, آپ جیسے بچوں کے پاس, کہ مجھے کوئی ہوپ نظر آتی ہے ان بچوں میں. ان کی آنکھوں میں چمک ہے, ان کے اندر شعور ہے. یہ ہماری طرح نہیں ہے دانیال صاحب, ہے نا. ہم تو بس جی 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 یہ کوشچن کرتے ہیں, اور یہ کوشچن کرنا اتنی زبردست چیز ہے. اٹ مینس دیٹ دے آر انٹیلیجنٹ پیپل, رائٹ. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر ان بچوں کو سمجھ میں آ جائیں تو دے ول سرپاس ایوری بڈی. اس ملک کے اندر کوئی مجھے ہوپ اگر ہے تو آپ ہو بچوں. لیکن سمجھ جائیں ہم لوگ, اپنی ریالٹی سمجھیں. میں کون ہوں, ویئر ایم آئی گوئنگ, واٹ ایم آئی ڈوئنگ, رائٹ. ایسے بس وقت ضائع کرتے رہنا. بار بچے کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, کوئی ڈرنکس پی رہا ہے, کوئی گپے مار رہا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہے. ویسٹ آف ٹائم. ٹائم کوئی مذاق ہے, رائٹ. ٹائم از سو پریشیس, وی کین ڈو اے لاٹ آف تھنگس. ہم اچھا کیوں نہیں پڑھتے؟ وائی ڈونٹ بی اسٹڈی؟ فاسٹ میں آئے ہیں, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم نالج حاصل کر سکیں. وائی ڈونٹ بی اسپینڈ ٹائم ان اسٹڈنگ ویل؟ ہم کیوں نہیں ڈیپ ڈاؤن جاتے, سمجھنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے جو کچھ ہم سیکھنا جس کے لیے ہم آئے ہیں. اور ساتھ میں ہم اپنی اسپریچویلٹی پہ بھی ذرا زور دیں. قرآن پڑھیں, سیرت پڑھیں, نالج حاصل کریں, نکلنے کی کوشش کریں, سلوشنز ڈھونڈیں بچوں پلیز. یہ چھوٹی سی کوئکلی اس لیے کیونکہ یہ ہم سب کے مسائل ہیں. ہمارے پرابلمز ہیں, ہمارے سوشل ایشوز ہیں, ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں, ہمارے انڈیویجول ایشوز ہیں. ان سب کے سلوشن اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر رکھے ہوئے ہیں. تو بچوں پلیز اللہ کی سنیں, اللہ کو مانیں, اللہ کو مانیں اور اللہ کی مانیں دونوں, اور پھر دیکھیں زندگی میں کیا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے یہ آئی ہیو سین بوتھ سائڈز آف دا ورلڈ, دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ واٹ آئی ایم سیئنگ. میں جب میں یونیورسٹی میں تھا, آئی واز ون آف یو. اور جب میں یو ایس گیا تو یو ایس جا کے اللہ تعالیٰ gave me some شعور, اللہ تعالیٰ gave me some understanding. مجھے پتہ نہیں کیا ہوا وہاں جا کے وہ جو میں نے ماحول دیکھا نا, اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا. اب تو وہ تو کاپی پیسٹ ہم نے کر لیا نا یہاں پہ. with all my due respects to میری بچیوں کے ساتھ, ہماری یو ای ٹی میں نا ایک بچی جینس پہن کے آئی ایک دفعہ,
پوری یونیورسٹی کے اندر شور مچ گیا, ایک لڑکی نے آج جینس پہنی. میں سر بتا رہا ہوں رائٹ کمپیئر, آج تو ہمارا ڈریس بن گیا نا, سبحان اللہ. اس ماحول میں رائٹ جب میں یو ایس گیا, یو ایس میں وہ ماحول دیکھا جو آج میں پاکستان میں دیکھتا ہوں, اور وہاں جا کے مجھے ایک عجیب ریپلشن سی ہوئی, آئی ڈونٹ نو وٹ. میں بس میں بیٹھا, یونیورسٹی کی بس میں, تو آگے نا ایک کپل بیٹھا ہوتا ہے, ایک لڑکا لڑکی, اور وہ انٹیمیٹ ہو رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. مجھے ایک عجیب سی مجھے فیلنگ ہوئی, میں نے کہا یار سم تھنگ از ناٹ رائٹ. میں نے کہا کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی. اب یو ایس جا کے یونیورسٹی میں میرے اندر ایک فیلنگ پیدا ہوئی, یار میں نے نماز نہیں چھوڑنی. پھر میں نمازیں پڑھنی شروع کر دی. کلاس ایک ختم ہوتی تھی, دوسری شروع ہوتی تھی, اور درمیان میں 5 منٹس بریک ہوتی تھی. آئی ووڈ ریمین ان وضو, اور کوریڈور کے کونے میں نا جہاں پہ بھی مجھے جگہ ملتی تھی وہاں میں نماز پڑھتا تھا. اینڈ دین آئی رش ٹو مائی کلاس. لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, گورے بھی ہیں, چائنیز ہیں, ہندو ہیں, کوئی بھی ہے. آئی ڈڈ ناٹ کیئر. میرے اندر ایک ایسی اسٹرینتھ پیدا ہو گئی کسی طرح اللہ نے کر دی کہ نماز نہیں چھوڑی. پھر وہاں سے میری یہ ساری جرنی شروع ہوئی. اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ اسٹڈنگ فارملی دین. اور اس کے بعد جو میں نے سائڈ آف دا ورلڈ دیکھی نا بچوں, اس کے بعد جو مجھے سکون ملا, مجھے اطمینان ملا, وہ میں آپ کو اپنے الفاظ سے بتا ہی نہیں سکتا کہ واٹ ڈز اٹ مین. وہ جو ساری ایسی ہلا گلا ادھر ادھر رائٹ, رات کو کھانے کھا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا تھا نہیں اس دور کے اندر, تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں نہیں پڑے ہم لوگ. لیکن کبھی لڑکوں نے کہا چلو مووی دیکھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. وہ سائڈ آف دا ورلڈ بھی میں نے دیکھی. لیکن آئی وش کہ مجھے عقل آ جاتی وین آئی واز 18 اور وین آئی واز 16. تو اس لیے میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ آئی کین ٹیل مائی اسٹوری ٹو مائی ینگ بچے, کہ یار کسی طریقے سے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے, تو تاکہ دے کین آلسو فیل دا ٹیسٹ آف دیٹ سائڈ آف دا ورلڈ ایز ویل. اس کے اندر جو مزہ ہے نا بچوں, اور جیسے ہم نے سورہ یوسف میں کیا کہ دنیا میں اللہ نے جو مجھ کو دیا ہے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. I come from a very, what do they call it, like a middle class family. زندگی میں مجھے اللہ نے کیا نہیں دیا, میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے مجھے نہ دیا. اسٹیٹس, پوزیشن, I was in a multinational, 150,000 employees across the globe. I reached director level positions. اللہ نے مجھے عزت دی, گلوبل ڈائریکٹر, ریجنل ڈائریکٹر, اوور دا کانٹیننٹس, رائٹ. ہر طرح کی فیسلٹی, پیسہ, گاڑی, گھر, بیوی, بہت اچھی بیوی, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. میں نا جب آپ جتنا تھا لڑکوں, تو پتہ نہیں میں دعائیں مانگتا تھا. مجھے دعائیں مانگنے کا بڑا شوق تھا. میں باقی ساری گڑبڑیں کرتا تھا, پک اینڈ چوز, یہ وہ, لیکن پتہ نہیں کہیں میرے اندر مجھے نا کوئی شوق تھا اللہ کی طرف سے, میں دعائیں بہت مانگتا تھا. اور میں بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا تھا. تو کوئی مسجد میں جا کے دعائیں مانگوں نا, تو کوئی لوگ مجھے پاس آتے تھے, آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ میں نے کہا نہیں آپ دعائیں بہت لمبی مانگتے ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ لوگ صرف دعائیں اس وقت مانگتے ہیں جب پریشانی ہوتی ہے. اور جب میں دعائیں مانگتا تو اس میں ایک دعا مانگتا تھا, یا اللہ مجھے ایک اچھی سی خوبصورت اور خوبصورت بیوی دے دیں. ہو مل گئی یار مجھے, آپ اپنے لیے مانگیں. لیکن مجھے اس کے اندر صرف شکل کی چاہت نہیں تھی, مجھے پرسنالٹی کی اچھی بیوی, ایک اچھے سیرت والی, ایک اچھے اخلاق والی مجھے بیوی. اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کی الحمدللہ, رائٹ. اور when I got married, I was in the US, اور وہ بھی اسی فیز سے گزر رہی تھی جس سے میں گزر رہا تھا. She is from Islam Abad as well. She is an MBA from Preston University. اور وہ بھی, ان کا بھی وہی فیز تھا, میرا بھی وہی فیز تھا. ہم دونوں کو کہتے ہیں نا کہ خوب بیٹھیں, کیا خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. تو ہم دونوں نے پڑھنا شروع کیا, فارمل دین کا علم پڑھنا شروع کیا. She graduated before me because she was doing it full time. I was doing part time along with میرے جاب کے ساتھ. اس کے بعد میں نے اسپیشلائز بھی کیا, اینڈ ایونچولی ایک وقت آیا کہ شی اسٹارٹیڈ کلاسز بیسکلی آفٹر دیٹ شی گریجویٹڈ. تو پھر میں نے بھی کلاسز پڑھانی شروع کی. مجھے اتنا اچھا لگا لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہوئے کہ میں نے کہا یار یہ جاب کرنی چاہیے. دین آئی لیفٹ مائی ویری ہائی پروفائل جاب, اور وہاں سے ہم نے اپنی ایک اکیڈمی, انسٹیٹیوٹ نور العلم اکیڈمی بنائی, اور وہاں دونوں نے ٹیچ کرنا شروع کیا. دیٹس واٹ آئی ڈو ناؤ. آئی ٹیچ, آئی ٹریول. میں پاکستان آتا ہوں, بچوں کے پاس جاتا ہوں, ان کو یہی باتیں بتاتا ہوں. یار کسی کو سمجھ میں آ جائے, اللہ کرے, یہ جو ہم کر رہے ہیں نا گڑبڑیں, اس کے اندر کوئی سکون نہیں ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بچوں, کچھ بھی نہیں ہے.
اور دنیا کی عزت بھی اسی سے ملتی ہے. یہ میں نے سورہ یوسف اسی لیے کور کی کہ گناہ کے موقع بہت ملتے ہیں. آج کل کے دور میں آپ اپنا فون اٹھائیں, یوٹیوب کھولیں, فیس بک کھولیں, اینڈ دیر از آل لائک کوئی اچھی بات ہے اس کے اندر یار؟ کوئی ایک اچھی بات نہیں ہے. کیا مزہ آتا ہے مجھے بتاؤ کوئی غلط چیز دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے یا لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی دلی سکون ملتا ہے, رائٹ؟ ایٹ دا اینڈ آف یہ تو ایک وہ ایڈرلن رش ہوتا ہے نا, ایسے گیا اور پھر ایسے گیا. اور اسی لیے کچھ بچے جب ان کو ایسی پیک ملتی ہے نا, اس کے بعد جب ڈراپ ہوتا ہے تو پھر ایسی ڈپریشن دل کے اندر آتی ہے کہ وہ سوئسائڈل ہو جاتے ہیں. ڈرگس کا بھی یہ ہوتا ہے, ڈرگس میں جب کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک پیک آتی ہے, اور جب وہ نہیں ملتی تو پھر ایک ایسا ڈراپ آتا ہے کہ پھر اس کے اندر وہ بچے پر سمجھ نہیں آتی ان کو کیا کریں. کتنے بچے ہماری فیملی کے اندر بچوں نے سوئسائڈ کر لیا, میری مطلب ایکسٹینڈیڈ فیملیز بچے سوئسائڈل ہو رہے ہیں. عجیب ایک ڈپریشن ہے. آپ پتہ نہیں کیا ایج ہے آپ کی, میرے سے تھوڑے سے چھوٹے ہوں گے. 40 بہت چھوٹے ہیں میرے سے. لیکن جب ہمارے وقت میں ہم سوچتے بھی نہیں تھے کہ اتنے زیادہ ہمارے جو سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہیں ان کی اتنی چاندی ہے جتنی آج ہے. بالکل نہیں تھی. ڈپریشن واز ناٹ دیئر آنیسٹلی. ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہائڈ کر رہے تھے کہ آج جی بڑا شعور آ گیا ہے تو مینٹل سکنس پہ بات کر سکتے ہیں. مینٹل سکنس تھی لیکن ایسی نہیں تھی جیسے کہ آج ہے. تھینکس ٹو آل آف دس, آل آف سوشل میڈیا. کیا چاہتے ہیں نوجوان بچے آج کل کے؟ آج کے چاہتے فیم چاہتے ہیں, ملینز آف لائکس ہوں, سبسکرائب کرو, سبسکرائب ٹو مائی چینل, میں ایک سٹار بن جاؤں, لوگ آگے پیچھے بھاگے میرے, پیسہ ہو, فیم ہو, لڑکیاں ہوں, یہ ہو وہ ہو, سب کچھ ہو. کیوں؟ رائٹ. لیکن کیا ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر یہ سب کچھ مل جائے؟ کے پاپس کو جانتے ہیں رائٹ؟ آپ جا کے گوگل کرو کے پاپس کے بارے میں. وہ بچے ہیں نا, بچے ہیں کہ بچیاں ہیں مجھے نہیں پتا, جو بھی ہیں اس سے مجھے غرض نہیں ہے. لیکن آپ جا کے گوگل سے پوچھنا کہ ان بچوں میں سے کتنوں نے پچھلے 5 سال کے اندر سوئسائڈ کیا ہے. آپ جا کے گوگل سے پوچھو. آئی تھنک مور دین 5 اور 6, 5-6 سے زیادہ. ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ ان کو نوجوانی کے اندر فیم ملا, پیسہ ملا, فالوئنگ ملی, ہر چیز ملی ان کو جو کہ آج کل کا نوجوان بچہ ڈریم کرتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے, اینڈ دے وانٹ ٹو اینڈ دیئر لائف؟ کوئی تو بات ہے نا. تو بچے سوچنے کی بات ہے. I'm just here to make you guys think. سوچو میرے بچوں پلیز. میں کیوں آیا ہوں؟ مجھے آپ سے کوئی کچھ بھی نہیں چاہیے, رائٹ؟ I don't need anything from you other than کہ اگر میرا کوئی آپ میں سے بچہ, میرے بچوں کی طرح ہو, آپ میری بیٹیاں ہو, آپ میرے بیٹے ہو, رائٹ؟ جس طرح مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے, مجھے آپ میں سے ایک کی فکر ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ خدا نہ خواستہ جا کے کوئی سوئسائڈ کر لے. میں نہیں چاہتا کہ اس کو زندگی کے اندر کوئی نقصان ہو. میں نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ دنیا میں بھی ترقی کرو اور مرنے کے بعد بھی اللہ کرے کہ ہم سب کامیاب ہوں. لیکن اس کے لیے we need to go back to our roots. We need to go back to our basics. We need to get back to our creator جس کے پاس واپس جانا ہے ہم سب کو. پلیز یہی سٹوری کا لیسن ہے یوسف علیہ السلام کی. اللہ سے تعلق, یعقوب علیہ السلام اللہ سے تعلق, مایوسی نہیں, رائٹ؟ اور یوسف علیہ السلام نے گناہ کا موقع بچ گئے, کیسے اللہ نے ان کو عزت دی, بھائی کیسے ذلیل ہو گئے. یہی ہے دنیا کا دستور میرے بچوں. یہ جتنا ظلم آپ دیکھ رہے ہو نا, اندھیرے دیکھ رہے ہو, اس اندھیروں میں سے نکلیں گے ہم انشاءاللہ. لیکن کون نکالے گا؟ آپ نکالو گے. آپ کے اندر جتنا شعور ہے, الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آپ کے اندر بہت شعور ہے. لیکن صرف اس کی ڈائریکشن کو سیدھے کرنے کی بات ہے. You all need to just learn and go back to the basics and then follow that. Not only learn but rather also follow that. انشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے میری بات بہت غور سے سنی, بڑے امیزنگلی. میں سوچ رہا تھا کہ بیچ میں سے آدھے بچے اٹھ کے چلے جائیں گے, لیکن تھینک یو سو مچ فار گیونگ می ٹائم.